السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا کے کامیاب ترین انسان کو دیکھیں، ان کی پسند کیا ہے، ان کا شوق کیا ہے، ان کا وقت کیسے گزرتا ہے، ان کے لیے سب سے قابل ترجیح کیا چیز ہے۔ میں نبوت سے پہلے غار حرا میں آپ کو دیکھتی ہوں، یہ شوق نمایاں نظر آتا ہے۔ غار حرا میں آپ کی کیا مصروفیت تھی؟ وہاں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور وہ بھی کیا دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے اور آپ سے دشمنی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس وقت کے شوق کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے ساتھ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ کیسے انہوں نے نماز سیکھی، کیسے انہوں نے نماز ادا کی؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھایا، نماز سکھائی۔ سیرت ابن ہشام میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، والیوم 1 پیج 260 اور 261 پہ۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ سیدنا علی ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ نماز ادا کر رہے تھے۔ سیدنا علی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ یہ روایت بھی ابن اسحاق کی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز سیدہ خدیجہ کے ساتھ مل کر ادا کی، اور یہ بھی کہ اس واقعے کے ایک دن بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا کس قدر شوق اور کس قدر والہیت تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے خوشبو اور عورت کو محبوب کر دیا گیا، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ یہ روایت سنن نسائی کی ہے، 3391 نمبر پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں جب قرآن مجید کی سورہ الشورى کی یہ آیات پڑھتی ہوں، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پھرنے کو بھی۔ زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، اور عرش پر اللہ تعالیٰ آپ کو سجدوں میں اور قیام میں دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز کا شوق نصیب فرما دیجئے، ہمیں ایسی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ آج ہم نماز میں ایک نئے احساس کو شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نماز کی خوبصورتی اس کی کیفیات کے ساتھ، اس کے احساسات کے ساتھ ہے۔ ایک احساس جو آپ کی نماز کو بدل دے گا انشاءاللہ، آپ کے خشوع میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔ جب آپ نماز پر فوکس کریں گے اور جب آپ اس احساس پر فوکس کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ دل بہت جلد بدل گیا۔ آپ ایک واضح اثر محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک خوبصورت احساس
ایک خاص قسم کی خوشی ہے، ایک خاص ذائقہ ہے، خشوع کی ایک قسم ہے۔ اللہ کی قسم، میں دل کی گہرائیوں سے یہ خواہش رکھتی ہوں کہ آپ یہ ذائقہ چکھیں اور آپ کو اس کا کثیر حصہ ملے۔ آج ہم نماز میں جس شعور کے بارے میں، جس احساس کے بارے میں بات کریں گے وہ محبت کا شعور ہے۔ اگر آپ نماز میں اللہ تعالیٰ سے محبت کو محسوس کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے خشوع میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس بات کو اچھے طریقے سے جان لیجئے، تمام محبتوں میں سب سے زیادہ میٹھی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، سب سے سویٹ، سب سے میٹھی محبت۔ ہر محبت کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، مال کی محبت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، ماں کی محبت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، اولاد کی محبت کا بھی ایک خاص ذائقہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذائقہ دوسری ہر محبت کے ذائقے سے کہیں زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ یہ بخاری کی 16 نمبر روایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسے ہی اس کی محبت جیسی بھی کوئی اور محبت نہیں ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص نماز میں اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس کرے لیکن نماز میں خشوع نہ کرے؟ اپنے رب کے بارے میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے نہایت حسن معاملہ کرتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے بندوں کو تخلیق کیا اور وہ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، اس کے باوجود وہ انہیں بے شمار نعمتیں نواز کر ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ انہیں خوب عطا کرتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف لوٹ آئیں، تاکہ وہ اس سے محبت کریں۔ اور جب بندے اس کی طرف اور جب بندے اس کی طرف لوٹتے ہیں تو جتنا وہ بندے اپنے لوٹنے پر خوش ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ رب ان بندوں کے لوٹنے پر خوش ہوتا ہے۔ اور بندہ اپنے رب سے جتنی شدید محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غلام، اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کے سامنے گڑ گڑائے، عاجزی کا اظہار کرے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں کہ کوئی غلام
اپنے آقا کے سامنے گڑ گڑائے. یہی اصول ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مالک اپنے مملوک سے محبت کرے اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کس قدر سویٹ ہے. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. ہمیں اس پر کوئی حیرت نہیں ہوتی کہ بندے کہیں کہ ہمیں اپنے رب سے محبت ہے، لیکن ہمیں تعجب اس بات پر ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. ہاں، رب بندوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے. وہ جو انہیں رزق دیتا ہے، جس نے انہیں تخلیق کیا، وہ جو ان کی حفاظت کرتا ہے، جو انہیں لا تعداد نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. تو ہے وہ ذات کہ جب میں پکارتی ہوں اے میرے مولا، اے میرے اللہ، یا اللہ، تو میرا دامن بھر دیتا ہے. اے واحد جس کی ملکیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، میں نافرمانی کرتی ہوں اور تو مجھ پر پردہ ڈال دیتا ہے. میں بھول جاتی ہوں اور تو مجھے یاد رکھتا ہے. میں تجھے کیسے بھول سکتی ہوں جب تو مجھے نہیں بھولتا. ہاں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے. حقیقت یہ ہے جس بندے کی محبت جتنی مضبوط ہوگی اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی ہی زیادہ کامل اور مکمل ہوگی. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ اچھے طریقے سے جان لیں، اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کو اذیت نہیں دے گا، وہ آپ کو سزا نہیں دے گا. وہ ہمارا رب ہے، اس کی ہم پر لا تعداد نعمتیں ہیں، پھر ہم کیسے نہ اس سے محبت کریں. دلوں پر سب سے سخت عذاب تو یہ ہے کہ یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہو جائیں. کیونکہ جس طرح جسم سے روح نکل جائے تو اس پر موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح دلوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت نکل جائے تو یہ دل مردہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ محبت دلوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے جسم کے لیے روح. تو وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کھو دی تو اس کی روح جب تک دنیا میں ہوگی اس وقت تک بھی وہ عذاب میں مبتلا رہے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو روحوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. یہ سچ ہے. حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہے کہ محبت کرنے والے کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے جدا ہو جائے. اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو اکثر محبت کرنے والے کسی اور محبوب کو تلاش کرنے لگتے ہیں جو ان کے کھو جانے والے محبوب جیسا ہو یا اس سے بہتر ہو. لیکن وہ محبت کرنے والا کیا کرے جس کا کھو جانے والا محبوب خود اللہ سبحانہ و تعالی ہو. وہ رب کہ جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثل نہیں، جس کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اگر محبت کرنے والا اپنے محبوب سے خیانت کرے
اور اس کے سوا کسی اور کی طرف رجوع کرے اور اسے اپنے محبوب کے برابر قرار دے تو یہ اس کے محبوب کے نزدیک بڑا جرم ہوگا۔ ایسا کرنے والا اپنے محبوب کی نظروں میں گر جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی صورت اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا۔ اس لیے آپ کو کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، کبھی ایک بار بھی نہیں، کیونکہ جو کوئی نماز چھوڑتا ہے وہ نماز چھوڑ کر کسی اور چیز میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ گویا وہ چیز اس کا معبود ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندے اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز چھوڑنا ہے۔ اب کسی اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور محبوب کو منتخب کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ مومن کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں ہوتی۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایمان والا ہو اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرے۔ اس کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے۔ اس لیے ایمان والے کسی اور چیز میں مشغول ہو کر نماز نہیں چھوڑتے، نہ ہی وہ نماز کے دوران اور خیالوں میں مشغول رہتے ہیں، بلکہ ان کے دل تو نماز میں اپنے محبوب سے ملاقات کے دوران اس کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ان کی زبان نماز کی تسبیحات ادا کرتی رہے اور ان کا دل جذبات سے خالی رہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ نماز کے تمام الفاظ دل کی گہرائیوں سے سچی محبت کے جذبات کے ساتھ کہتے ہیں۔ مثلا جب وہ کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو گویا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم صرف آپ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ عبادت محبت کا اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کا اپنا دعوی محبت میں سچا ہونا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اب کہہ دیں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔
اللہ کی قسم، محبت کے احساسات سے آپ کو اپنی نمازوں میں واضح تبدیلی محسوس ہوگی۔ اگر آپ اپنے اس الودود معبود کے لیے اپنی محبت کی حد پر غور کرتے ہوئے نماز میں داخل ہوں گے جس کے سامنے آپ کھڑے ہونے لگے ہیں۔ حافظ ابن قیم طریق الہجرتین میں لکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ مومن بندے اپنے دلوں میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتے جو ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہو۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں، لذت شعور اور محبت کے بعد آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت کرنے والا جتنی زیادہ اپنے محبوب کی معرفت رکھتا ہے اتنی ہی زیادہ اس سے محبت کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس کے قرب میں لذت پاتا ہے۔ کوئی ایمان والا ایسا نہیں ہوتا جس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی شدت میں لوگ مختلف درجات پر ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی آخری حد کیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کوئی آخری حد نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کے جمال کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو اس طرح تخلیق فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز میں خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، وہ اخلاق میں خوبصورتی سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ چہروں کی خوبصورتی سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ طبیعت کی خوبصورتی سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ رنگوں کی خوبصورتی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جو چیز خوبصورت ہو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا رب سبحانہ و تعالی نہ صرف جمیل ہے بلکہ اس کائنات کی تمام موجودات سے زیادہ جمیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یقیناً اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی سے محبت کرتا ہے۔ یہ مسلم کی 693 نمبر روایت ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ دل اس سے محبت نہ کریں؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ حافظ ابن قیم کہتے ہیں، اس مثال پر غور کریں۔ اگر آپ یہ فرض کریں کہ تمام مخلوقات اپنے میں سے سب سے زیادہ حسین مخلوق کی صورت میں ہوتی ہیں، یعنی ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخر میں وفات پانے والی آخری مخلوق تک، سب کی سب مخلوقات مخلوق میں سے سب سے زیادہ حسین صورت میں ہوتی، تو وہ سب سے زیادہ حسین صورت کس کی ہوتی؟ یوسف علیہ السلام کی۔ اگر تمام مخلوقات سیدنا یوسف علیہ السلام جتنی خوبصورت ہوتی پھر ان سب کے حسن و جمال کو جمع کر لیا جاتا، پھر اس جمع کیے ہوئے حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ کے جمال سے نسبت دی جاتی، تو یہ نسبت ایک کمزور موم بتی کی سورج سے مناسبت سے بھی کم ہوتی۔ یعنی تمام حسین و جمیل مخلوقات کے جمع کردہ جمال کی اللہ تعالیٰ کے جمال کے سامنے جو حیثیت ہے وہ اس سے بھی کم ہے جتنی ایک کمزور موم بتی کی سورج کے سامنے حیثیت ہے۔ اس لیے اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ان کا رب ان کے سامنے اپنے جمال کو ظاہر کر دے گا، پھر وہ اسے دیکھیں گے جیسا کہ اس کا فرمان ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ سورہ القیامہ کی آیات ہیں۔ تو دنیا کی ہر خوبصورتی ناقص خوبصورتی ہے، کیونکہ وہ بالآخر بدصورتی میں بدل جاتی ہے۔ کیا آپ نے پھولوں کو مرجھاتے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے جوانیوں کو فنا کے گھاٹ اترتے نہیں دیکھا؟
ہاں، ہر جمال فانی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے جمال کے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جو زمین پر ہے ہر ایک چیز فانی ہے، اور آپ کے رب کا چہرہ ہی باقی رہ جائے گا جو بڑی شان والا اور عزت والا ہے. اللہ کی قسم، اس کے حسین چہرے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اس عظیم اور پاک ذات کا چہرہ ہی باقی رہنے والا ہے. اب کیا آپ نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے؟ کیا آپ نے جان لیا ہے کہ اس کی خوبصورتی کی کیا شان ہے؟ اب آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خوبصورت چہرے کو، جس کی خوبصورتی کی یہ شان ہے، اسے آپ کی طرف رکھتا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ینسب وجہہ لوجہ عبدہ فی صلاتہ ما لم یلتفت. اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف رکھتا ہے جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے. اس کو تصور کریں کہ وہ اپنا چہرہ آپ کی طرف رکھتا ہے. کیسے یہ ہم نہیں جانتے. ہم اس کے اسماء حسنی اور اعلیٰ صفات کا اثبات کرتے ہیں، لیکن نہ تو کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ تشبیہ بیان کرتے ہیں، نہ تحریف کرتے ہیں، اور نہ ہی تعطیل کرتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ جب تھوڑی دیر بعد آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو آپ اپنے جمیل معبود کے سامنے کھڑے ہوں گے. جلد ہی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. جب آپ دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات لیے ہوئے کھڑے ہوں گے تو آپ کو نماز میں ایسی لذت ملے گی جو آپ کو پہلے کبھی نہ ملی ہوگی. اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. نماز عبادت کی بہترین صورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں پر 5 اوقات میں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ. کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا ترک کرنا ہے. یہ ترمذی کی 2618 نمبر روایت ہے. تو ترک نماز کفر ہے. یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے کہ کوئی نماز کو چھوڑ دے اور اس کے اسلام میں کوئی خلل نہ آئے. صحابہ کرام کے نزدیک بھی نماز ترک کرنا کفر ہے. سیدنا عبداللہ بن شقیق عقیلی کہتے ہیں، صحابہ کرام نماز کے سوا کسی عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے. امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی نماز ادا نہ کرے وہ کافر ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جس کسی نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. سلف صالحین کے نزدیک نماز ترک کرنا کفر ہے. ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نماز ترک کرنا کفر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص بغیر عذر کے جان بوجھ کر نماز کو لیٹ کرتا ہے کہ اس کا وقت گزر جائے تو یقینی طور پر وہ کافر ہے. صدقہ بن فضل رحمہ اللہ سے تارک نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ کافر ہے. شیخ صالح عثیمین فرماتے ہیں، جو لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نماز اور روزے کی پابندی کم ہی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ اگر یہ لوگ رمضان کے روزے اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ روزہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک بدنی ریاضت ہے
اور انسان کو اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھے یا نہ رکھے، تو ایسے لوگ کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے فرائض اسلام میں سے فرض کا انکار کیا ہے، اور جہالت کی وجہ سے انہیں معذور بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ جو لوگ نماز بالکل نہیں پڑھتے تو وہ کافر ہے، خواہ نماز کے وجوب کا اقرار کریں یا نہ کریں، کیونکہ اس صورت میں ان کا کفر کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے، جیسا کہ سورہ التوبہ میں ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ اور سورہ مریم میں فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ سورہ مریم میں دوسری آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز ضائع کرنے والوں اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں میں سے ان لوگوں کو مستثنی قرار دیا جو توبہ کریں اور ایمان لے آئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو ضائع کرنے والے خواہشات نفس کی پیروی کرتے وقت مسلمان نہیں ہوتے، اور یہ دلیل ہے سورہ التوبہ کی آیت سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور مشرکین کے درمیان ثبوت اخوت کے لیے 3 شرائط قرار دی ہیں۔ نمبر 1 وہ شرک سے توبہ کر لیں، نمبر 2 نماز قائم کریں، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے لیکن زکوٰۃ اور نماز ادا نہ کرے تو ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، دینی اخوت کی نفی صرف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مومن مکمل طور پر دائرہ دین سے خارج ہو جائے۔ فسق کے ساتھ اس کی اخوت کی نفی نہیں ہوتی، جیسا کہ آیت قصاص میں ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کو دیت ادا کرنا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اسی طرح سے قتل عمد جو کہ اکبر الکبائر میں سے ہے، اس میں ایمانی اخوت کی نفی ہوتی ہے جو کفر سے کمتر درجے کے کسی جرم کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اور ترک نماز سے یعنی نماز چھوڑ دینے سے جب دینی اخوت کی نفی ہو جاتی ہے تو ترک نماز کفر دون کفر ہے، یہ فسق نہیں ہے۔ سیدنا بریدہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور منافقوں کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یہاں کفر سے مراد وہ کفر ہے جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مومنوں اور کافروں کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے، اور ظاہر ملت کفر اور ملت اسلام 2 الگ الگ ملتیں ہیں، تو جو شخص عہد نماز کی پابندی نہ کرے وہ کافروں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے جس کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق دے اور توبہ قبول فرمائے، اور جس نے ارادہ کر لیا ہے کہ آئندہ وقت کی پابندی کے ساتھ ساری نمازیں ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نماز کا چھوڑ دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ تارک نماز ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبادہ ابن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ، قصداً نماز ترک نہ کرو۔ جس کسی نے جان بوجھ کر قصداً نماز ترک کی وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔
سیدنا عمر سیدنا معاذ بن جبل کے پاس سے گزرے اور پوچھا، اے معاذ، اس امت کو پاؤں پر کھڑا رکھنے والی کیا چیز ہے؟ سیدنا معاذ نے جواب میں کہا، 3 چیزیں ہیں، یہی باعث نجات ہیں: اخلاص یعنی توحید جو کہ اسلام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، نماز جو کہ ملت ہے، اور تیسرے اطاعت جو کہ عصمت ہے یعنی خطاؤں سے پاک رکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس امت کو پاؤں پر کھڑے رکھنے والی چیزوں میں سے ایک نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے امتیوں کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو باجماعت نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں نماز کی محبت کو راسخ کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا قرب چاہتا ہے، اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، اس کا قرب، اس کا وصال اس کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کا سکون، اس کی راحت نماز میں ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ کتنے ہی انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں مگر اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ان نمازوں کو ہر حال میں ادا کرنا فرض ہے، اور رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ نماز دین کا ستون ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد، دین کی اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ یہ ترمذی کی 2616 نمبر روایت ہے۔ نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تو نمازی کا دل لبیک کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی پانے کے لیے آؤ۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کا دل اس کے قرب کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ اس کا دل وہ لذت پانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے جلد اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاؤں۔ اور جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے، قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز سے راحت اور آرام پہنچاؤ۔ ایک بار سیدنا سعید بن مسیب کو آنکھوں کی تکلیف لاحق ہو گئی۔ لوگوں نے ان سے کہا، آپ عقیق نامی جگہ جاتے اور وہاں کی سرسبز و شاداب کھیتی اور ہریالی دیکھتے تو آپ کو آنکھوں کی تکلیف میں کچھ کمی آ جاتی، ہلکا پن محسوس کرتے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، پھر میں عشاء اور صبح کی نماز میں کیسے حاضری دوں؟ وہ بھی کیا لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ہر چیز پر فوقیت دی۔ انہی کے دل سکون اور اطمینان کی دولت سے مالا مال تھے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی نمازیں نصیب فرما دے، نماز کی ایسی محبت اور شوق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے۔ نماز ادا کرنا ارکان اسلام میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے:
شہادتی اللہ الہ الا اللہ و ان محمدن رسول اللہ، اول گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وتؤدی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، المفروضہ، فرض، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ بخاری کی 50 نمبر روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نماز ادا کرنے کا صرف حکم نہیں دیتا، بلکہ نماز کے بارے میں یہ علم دیتا ہے کہ نماز ادا کرنا ارکان اسلام میں سے ہے۔ اور اب جانتے ہیں کہ رکن ستون کو کہتے ہیں، اور کسی عمارت کا اگر ستون گر جائے تو عمارت قائم رہنے کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کہتے تھے نجد والوں میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان، بال بکھرے ہوئے، ہم اس کی آواز کی بھن بھناہٹ سنتے تھے اور ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، نبی کریم نے فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا اسلام ہے۔ اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ سیدنا طلحہ نے کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا بس اور کوئی صدقہ تو مجھ پر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفلی صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا۔ وہ یوں کہتا جاتا تھا اللہ کی قسم، نہ میں اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ یہ بخاری کی 46 نمبر روایت ہے۔ نماز کی فضیلت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان گہرا رابطہ ہے۔ نماز میں بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے عجز اور رب کی بڑائی، اس کی تعریف، اس کی عظمت کا اظہار کرتا ہے۔ بندہ سرگوشی کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ میرا رب قریب ہے، وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاته فانه یناجی ربہ، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے۔ یہ بخاری کی 405 نمبر روایت ہے۔ بندے کو رب سے کی جانے والی سرگوشیاں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ یہ سرگوشیاں تبھی ہوتی ہیں جب وہ اپنے رب کے اسماء و صفات اور حقوق کو پہچان لیتا ہے۔ اس کے لیے جتنا ممکن ہو قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور تسبیحات کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک
نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔